میرا اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. میرا اللہ کون ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارنا اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ یحیی و یمیت، وہی اللہ زندہ کرتا ہے، وہی اللہ مارتا ہے اور خود کے موت سے پاک ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ڈٹ کر کے کہا اس کے سامنے میرا اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اب یوں کہہ رہا ہے قال انا احیی و امیت، نمرود کہہ رہا ہے میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں. بادشاہ تھا نا، تو ظاہر ہے آدمی کو مال کے اوپر تو گھمنڈ ہوتا ہی ہے. میں مال والا، میرے پاس تو ہے کہ حکومت، میرے پاس تو ہے سلطنت، کوئی میرا کیا کر سکتا ہے. اس نے بھی یہ سوچا کہ ابراہیم طرف جب مار سکتا ہے، زندہ کر سکتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں. دو شخصوں کو بلایا، جو بے قصور تھا اس کو بتا دیا، جو قصوروار تھا مجرم تھا اس کو چھوڑ دیا. کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے قال انا احیی و امیت، کہ دیکھ ابراہیم میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، مار سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے. واقعی اگر تو خدا ہے تو سورج کو تو کل مغرب سے نکال دینا، میں تیری ربوبیت اختیار کر لوں گا، میں تجھے اللہ مان لوں گا. کیا ہوا؟ خدائی کے نام تھوڑی کوئی ہاتھ میں لے سکتا ہے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ بات ابراہیم علیہ السلام کی سن کر کے ہاتھ بندہ کا مطلب رہ گیا. یہ کیا ہو گیا؟ جس پر تو میرا بس چل گیا، انسانوں پر تو میرا بس چل گیا، مخلوق کے آسمان کے اوپر کیسا میرا زور چلے گا؟ ایسا اللہ ہے جس کو آج ہم نے اور آپ نے بولنا چھوڑ دیا. اور جب تک اللہ کی دعوت نہیں دی جائے گی تب تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا، ایمان پختہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی ربوبیت کو نہیں بولا جائے گا. جب تک اللہ کی طاقت کو ہر ایک کے سامنے، ہر وقت، ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر ایک کے سامنے رکھ کر اللہ کی طاقت کو نہیں بولا جائے گا، آپ کی ایمان بڑھ ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی کا اور مسلم ایمان کیوں بڑھتا تھا؟ ہم غور تو کریں کیوں بڑھتا تھا؟ ہر ایک کے سامنے اللہ کی طاقت بولتے تھے، نڈر ہو کے بولتے تھے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں اللہ کی طاقت کو بول رہا ہوں، اللہ کی ربوبیت کو بول رہا ہوں، میرا اللہ ہے. اللہ کا تعارف کرانے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے اپنا تعارف، اپنی پہچان کرانے کے لیے بھیجا ہے، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ ہوں، یہ سمجھاؤ جائے گا، یہ سمجھاؤ جائے گا. اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، نافرمان ہو گیا، سرکش ہو گیا. ہم موسیٰ علیہ السلام فرعون کو سمجھا رہے ہیں، فرعون کو اللہ کی طاقت سمجھا رہے ہیں. فرعون کے کہا قال فرعون وما رب العالمین، ارے بتا تو صحیح کون ہے تیرا رب، کون ہے رب العالمین؟ جس بھی جس اللہ کی طرف کو بلا رہا ہے اور جس اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ سب سے ہوتا ہے، بتا تو صحیح اللہ اور رب العالمین ہے کون؟ آپ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی پہچان کرا رہے ہیں، اب اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں کہ بھائی دیکھ میرا اللہ کون ہے. قال رب السماوات والارض وما بینہما، میرا اللہ وہ ہے جو آسمان کا رب ہے، زمین کا رب ہے، ان دونوں کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کا اکیلا اللہ میرا خالق اور مالک ہے. ان کو تم مومنین اگر تو یقین کرے. اور صرف اتنا ہی نہیں، فرعون کہنے لگا قال لمن حوله الا تستمعون، کہنے لگا جو اس کے ارد گرد ہے سب سے کہنے لگا الا تستمعون، ارے کیا تم لوگ سنتے نہیں ہو؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ربکم ورب آبائکم الاولین، فرعون صرف تو تیرا رب نہیں ہے، آسمان کا رب نہیں ہے، زمین کا رب نہیں ہے، بلکہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے جو تمہارے آبا اجداد گزر چکے ہیں، ہر ایک کا رب اللہ ہے، ہر ایک کا رب اللہ ہے. پھر اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام چپ نہیں ہے بلکہ اور اللہ کی طاقت سمجھا ہے. اور سن فرعون میں اپنا اللہ کا تعارف کرا رہا ہوں. اللہ خوش ہوتے ہیں میرے بزرگوں جب اللہ کی طاقت
ربوبیت کو بولتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. ابھی تو آسمان زمین کا رب کا تعارف کرا ہے، فرمایا اتنا ہی نہیں، فرمایا کہ مشرق سے لے کر کے مغرب تک جو کچھ بھی ہے ان سب کا رب بھی اللہ ہی ہے، ان سب کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، ان سب کو چلانے والا بھی اللہ ہے، ان سب کے نظامات کو اپنے ہاتھ میں رکھنے والا بھی اللہ ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی مشترکہ محنت ہے. یہی دعوت کا آج مبارک محنت سے چاہا جاتا ہے. بندے کی زبان سے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر جگہ، ہر ایک کے سامنے اگر کوئی بول ہو تو صرف اور صرف یہی ہو کہ آج تک جو بھی ہوا اللہ نے کیا، جو ہو رہا ہے اللہ کر رہے ہیں، آئندہ جو ہوگا وہ بھی اللہ ہی سے ہوگا، وہ بھی اللہ ہی سے ہوگا. آج ہم نے حضور کو روز اللہ کی طاقت کو بولنا چھوڑ دیا، اس لیے دشمنوں کا وقت دل میں ہے، اس لیے دیروں کا وقت دل کا اندر ہے. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اللہ کی طاقت کو بولتے تھے، اس لیے صرف اگر ان کے دلوں میں کسی کا ڈر تھا تو اللہ کا، صرف اللہ کا ڈر تھا، ڈرتے تھے کسی سے بھی. جب اللہ کی دعوت دیتے تھے تو پھر ایمان کی سپر پاور طاقت تھا، ایمان بھی فل تھا، پاورفل تھا ایمان کی. ادھر کا پہاڑ ادھر آ جائے ممکن ہے، لیکن صحابہ کا ایمان ذرا برابر ہل جائے کہ یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی تھی، ہو ہی نہیں سکتی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تمہارے صحابہ ہمیشہ روتے رہتے ہیں، کبھی تمہارے صحابہ ہنستے بھی ہیں؟ کبھی تمہارے صحابہ ہنستے بھی ہمیشہ روتے ہوتے ہیں؟ اس لیے جو قرآن میں ہے وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. چاہیے کہ تم لوگ کا منصور ادا لو، جو قرآن کہتا ہے. تو صحابہ کی عادت تھی ہمیشہ روتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی دیکھ، نبی کے صحابہ اور ہمارے دوست ہنستے تو ہیں لیکن ان کی ہنسی پہ نہ چلے جانا، ان کی ہنسی پہ نہ چلے جانا. اس کے باوجود بھی ان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ الایمان فی قلوبہم اعظم من الجبل. میں تو سوچتے ہیں ان کی ہنسی پہ جا کر کے ہنسی پہ چل جائے اور یہ سوچتے کہ صحابہ ایسے ہی ہیں، ان کی ہنسی کے باوجود بھی ان کا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. ایمان فی قلوبہم اعظم من الجبل، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے. یہ کیوں ہوا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں؟ کہ ہمارے صحابہ ہمارے طرح نہیں تھے، سب کچھ ہمارے طرح تھے، طاقت والے، عمروں والے، اہل و عیال والے، کاروبار والے، سب ہمارے طرح تھے. لیکن پھر ان ساری چیزوں میں رہتے ہوئے ان کا ایمان کیوں بڑا ہوا تھا؟ آج تک ہم نے غور کی طرح رہتے ہوئے وہ اس لیے کہ صحابہ کے سامنے دنیا میں بھی آخرت بھی تھی، لیکن مقدم صحابہ آخرت کو دین کو رکھا کرتے تھے، دین کو رکھتے تھے. ادھر اللہ کے راستے میں نکلنے کا تقاضا آتا تھا، فوری طور پر دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ کے راہ میں نکل جایا کرتے تھے، فوری طور پر چھوڑ کر کے چل جاتے تھے اللہ کے راستے. اس لیے کہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اپنے ایمان کو پاورفل بنانے کے لیے. اور پھر ایسا ایمان بنا اور ایسا ایمان بنا کہ میرے رسول اور دوستوں اس وقت کی سپر پاور طاقت ملک روم کا بادشاہ ہو کر کے بھی اللہ کے ایک داعی کو اللہ کی طرف بلانے والے ایک انسان کے ایمان کو ذرہ برابر اس کے دل سے ہٹا نہیں سکتی، اس سے ایمان نہیں چھین سکتے. اس وقت کی سپر پاور تھا. چنانچہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حیات الصحابہ میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر، ایک قافلہ ملک روم کی طرف روانہ فرمایا. اس کے اندر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ.